الفلاح آڈیو سینٹر، مسجد کریمی کے پاس، چائے بازار، مانگرول۔ فون نمبر 9904582704۔ پڑھو آپ بھی ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہیں، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے۔ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے۔ کہتے سبھی ہے جن بشر، کہتا حجر ہے، کہتا شجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ۔ کہتے سبھی ہے جن بشر، کہتا حجر ہے، کہتا شجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے یا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے یا چھپ کے بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دل کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا اتارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دل کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی، بلکہ میری اور آپ کی بخشش کرانے کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی. بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ ایسے پرفتن دور میں خداوند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ سب سے پہلے بارگاہ عزدی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے، آنے والی زندگی کو اللہ پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کروایا، جنہوں نے جتنا حصہ دیا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں کا اپنے خزانے غیب سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ان کی کفالت فرمائے، بار بار ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دین کی مجلس کا منعقد ہو جانا یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے، بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی میں اور آپ سجدے میں گر کر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، خدا کی قسم رب کی نعمتوں کا شکر حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ خود اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او میرے بندے، اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے، عمر زندگی تیری پوری ہو سکتی ہے، تو میری نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا۔ اندازہ لگا، اگر میں تجھے بینائی نہ دیتا تو اندھا ہوتا، اگر میں تجھے سننے کی طاقت نہ دیتا، سماعت نہ دیتا تو بہرا ہوتا، اگر میں تجھے گویائی نہ دیتا تو گنگا ہوتا، لباس نہ دیتا تو برہنہ ہوتا، رہنے کے لیے رہائش کے لیے گھر کا انتظام نہ کرتا اگر تو بے گھر ہوتا، اگر پیاس لگتی پانی کا انتظام نہ کرتا پیاس ستاتی، روٹی کا انتظام نہ کرتا بھوک ستاتی، اگر اولاد
نہ دیتا تو لاولد ہوتا، عقل نہ دیتا تو پاگل ہوتا، عزت نہ دیتا تو ذلیل ہوتا، اگر میں تجھے علم نہ دیتا تو جاہل ہوتا۔ ارے او میرے بندے، میری ساری نعمتوں کو تو بھول گیا، اب دنیا میں آ کر سود کھاتے تجھے شرم کیوں نہ آئی؟ خود رب کا قرآن کہتا ہے اتنی اتنی نعمتیں دی ہے، اگر بندے نعمتوں کا شکر حق ادا کرنا چاہے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ساری نعمتوں سے ہٹ کر عظیم الشان نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مسلمانوں جس نعمت کی آج ہمیں ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے، وہ کلمے کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اگر کلمے کی نعمت عظمت پوچھنی ہو، جاؤ بلال سے پوچھ کے آؤ۔ خاندان، قبیلہ، ساری چیزوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا دامن تھامنا کوئی کھیل نہیں تھا، جن کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، سارا دین ساری رات مکہ کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا۔ کلمے کی عظمت جاننی ہو، جاؤ عمار ابن یاسر سے پوچھ کے آؤ، سمیہ سے پوچھ کے آؤ، زمیرہ سے پوچھ کے آؤ، ابو فقی سے پوچھ کے آؤ، ہزاروں صحابہ کے قیمے کر دیے گئے۔ ان کی حالت کا خود قرآن گواہ ہے، اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے میں خدا گواہی دیتا ہوں، تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، گرمی اتنی ہے، پیاس ستا رہی ہے، روٹی سب بھوک اتنی شدت کی گرمی ہے، درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے زبان نہ چلائی، میرے نبی پہ اعتراض نہ کیا۔ ایسی حالت میں بھی تمہاری زبان پر ایک ہی بات تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، ہمارا خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا۔ تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تلواریں چل رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، عربستان کی چلچلاتی دھوپ ہے، صحابہ کرام کے پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر خود اپنے پاؤں کے نیچے تلووں میں ہاتھ پھیر رہے۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے، آخری سانسیں چل رہی ہے، دم نکل رہا ہے، صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، صدق اللہ ورسول، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ ایک ایک صحابی نے جان دے دی قرآن کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں۔ کوئی ایک مائکا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ جس صحابی نے دکھوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیا ہو۔ کیا بلال نے کلمے سے غداری کی تھی؟ کیا ابو فقی نے کلمے سے غداری کی تھی؟ 8 کافر ابو فقی کی کمر پہ چڑھے ہوئے، پسلیاں ٹوٹنے کی آواز ابو بکر کے کانوں میں پڑی، کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، روٹی ہماری کھاتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ کلمے کی عظمت جاننی ہو، جاؤ احد کے میدان میں امیر حمزہ سے پوچھ کے آؤ، جسم کے 24 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیٹی روئی، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر امی جان روئی، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر ہمشیرہ روئی، کسی
لاش کے پاس بیٹھ کر بیوی روئی. ارے او مانگرول والو، امیر حمزہ کا تمہیں کیا بتاؤں، جسم کے 24 ٹکڑے کر دیے گئے. ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر خود کالی کملی والے روئے، خود زخمی ہے، لہو بہ رہا ہے، رخسار مبارک میں زنجیر کا کڑا پھنس گیا. سارے حضرات نے نکالنا چاہا مگر نکلتا نہیں. ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا، نکال تو دیا. ابو عبیدہ کے 4 دانت شہید ہو گئے. اطلاع ملی کالی کملی والے آپ کے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. آج کی نسل امیر حمزہ کی نہ تاریخ شہادت کو جانتی ہے، نہ جنگ احد کی تاریخ کو جانتی ہے. آج کی نسل صرف اتنا جانتی ہے آنے والی عید میں یہ سلمان خان کی کون سی فلم آنے والی، یہ ہر کسی جوان کو پتا ہوگا. قرآن تاکچوں کی زینت بن گیا، کتابیں کتب خانوں کی زینت بن گئی. کوئی نہیں جانتا. کتنے مسلمان ایسے نبی کی بیٹیوں کا نام تک نہیں جانتا. یہ قرآن، یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا مسلمانوں. اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ظلم کی داستان ہے، بڑی دردناک کہانیاں ہیں. کتنی جانیں گئی، کتنا لہو بہایا گیا، کتنی گردنیں کٹی. بدقسمت قوم آج کی نسل ساری رات ننگا ناچ دیکھتی ہے. سارا دن ایران توران، فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، غیبت چگلی میں وقت بسر کر دیتے ہیں. سورہ یاسین تک کی توفیق نہیں ہے. اس اللہ پاک جل شانہ کا فرمان ہے، تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے. ارے تم میری نظروں سے کبھی غائب نہیں ہو سکتے. میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا، میرا عذاب کا کوڑا برسے گا. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ آئیں گی، کوئی نہیں چھوٹ سکتا. زمین روزانہ کئی دفعہ اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے کے میرے اوپر چلتا ہے، بے نمازی بن کے میرے اوپر چلتا ہے. اجازت دے، مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نکل جاؤں. اللہ پاک جل شانہ کی رحیم ذات، کریم ذات پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے، ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے. بڑی قومیں آئی، بڑے طاقتور بادشاہ آئے. ارے وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی. جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا. میرے اللہ کا حکم آیا، سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اللہ کے سامنے ترکیبیں چلائی. اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تو خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صبح کو اٹھے اللہ نے ساروں کو بندر خنزیر بنا دیا. میں شکلیں بنانے پر بھی قادر ہوں، بگاڑنے پر بھی قادر ہوں. مجھے میری کبریائی کی قسم، ماں کے پیٹ میں 1-2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ایک وقت میں کروڑوں شکلیں بنانے پر بھی قادر ہوں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مسلمانوں زور سے بولنا، جو خدا ماں کے پیٹ میں صورت بنانے پر قادر ہے، کیا وہ باہر بگاڑنے پر قادر نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے وہاں طائف کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے دعا مانگی، الہی قیامت میں پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا. نہ کون سا گناہ ایسا ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا ہے، سارا گناہ مسلمان کرتا ہے.
وہ کتنی طاقتور قوم تھی، ایسے ناخن دیے تھے پہاڑ کو چیر کر تراش کر محل بنا لیتے تھے. بدکاری کی، نافرمانی کی، رب کا حکم نہ مانا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عذاب بنا دیا، اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئی، پٹک پٹک کے زمین پہ دے مارا. آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. بڑے بڑے بادشاہ پیوندے خاک ہو گئے. فرعون نہ رہا، قارون نہ رہا، شداد نہ رہا، تاتاری نہ رہے، چنگیز خان نہ رہا، تیمور لنگ نہ رہا، سکندر نہ رہا. 13 برس کی عمر میں تخت ملا، 33 برس میں مر گیا. آخری وقت آیا، پردیس میں تھا، ہاتھ اٹھائے، گرم گرم آنسو بہے اور کہا کوئی ہے ساری پراپرٹی حکومت لے لو، صرف 2 دن کی زندگی ادھار دے دو. وطن میں مرنا چاہتا ہوں، پردیس میں مرنا نہیں چاہتا. میرے رب نے وہاں پردیس میں موت کے گھاٹ اتار کر اس کو بے حیثیت کر دیا. وہ فرعون جو کہ 400 برس تک جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، جو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اس کی خدائی نہیں مانتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا. رب کا عذاب آیا، پانی کے نظر ہو گیا، یہاں تک پانی آیا اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں، ایمان لاتا ہوں. میرے رب نے کہا ظالم، اب کہیں کہیں ظالم، کہیں کہیں بادشاہوں کے خاتمے اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھروں سے کروائے. آج کا مسلمان سوچتا ہے میں نے اتنا ظلم کیا کبھی کسی کو پتا نہ چلا، اتنا سود کھایا کبھی کسی کو پتا نہ چلا، اتنی رشوت لی کبھی کسی کو پتا نہ چلا، چوک پر کھڑے رہ کر ہزاروں لڑکیوں پر نظر آوارہ کی کبھی کسی کو پتا نہ چلا، ہزاروں دفعہ ماں باپ کے سامنے زبان چلائی کبھی کسی کو پتا نہ چلا. ظالم، میرا رب کہتا ہے کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، حکومت تجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اصل حکومت میری ہے، میں دیکھتا ہوں. ایسی خطرناک موت دوں گا دنیا تیری موت کا تماشا دیکھیں گے. نہ کلمے کی عظمت کا پتہ ہے، نہ ایمان کی عظمت کا پتہ ہے. یہ کاندھے بوجھل ہے. 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے. اگر حسین، کربلا والے حسین نے اگر اپنے خون کے قطروں کا حساب مانگ لیا، احد کے میدان میں ٹکڑے کر دیے گئے امیر حمزہ کے، اگر انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ٹکڑوں کا حساب مانگ لیا، ہمارے دامن میں ایک صحیح سجدہ تک نہیں ہے، کیا پیش کریں گے؟ بدن، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے ہار بنایا گیا، مسلح کر دیا گیا امیر حمزہ کا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اپنے بھائی کا حال سن کر دوڑی دوڑی تشریف لے آتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اماں کو روک دو، میں نے سنا ہے چچا کی لاش کا حال صحیح نہیں. صفیہ آ رہی ہے، جا روک، یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے سنا ہے چچا کی لاش کا حال صحیح نہیں ہے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امی سے کہا امی جان رک جاؤ. عرب کی قداور مائی، بہادر مائی دھکا دے دیا، پرے ہٹ میرا راستہ نہ روک. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور نے تو نے روکا نہیں؟ کہا جی وہ تو روکتی نہیں. نبی کو یقین تھا کہ میرا کوئی صحابی، میری کوئی صحابیہ کبھی میرے اشارے کے بغیر نہیں چل سکتے. کہا جبیر تو نے یہ کیوں کہا کہ امی رک جا؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ امی رک جا؟ حضور نے تجھے منع کیا ہے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امی جان آگے نہ بڑھو، آنے کی اجازت نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا ہے. جو قدم آگے کو اٹھا کے رکھا تھا آگے کو نہیں رکھا، پیچھے کو رکھا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی لخت جگر حضور کے پاس جا کر میرا سلام عرض کر دے اور کہہ دے جب سے میری ماں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کو تسلیم کیا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، میری ماں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے. لاش کے پاس آؤں گی، گریبان نہ پھاڑوں گی،
کپڑے نہ پھاڑوں گی، چہرہ نہ نوچوں گی، ہائی واویلا نہ کروں گی۔ جا لختے جگر حضور سے جا کے کہہ دے میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے نے میری ماں کو صبر سکھا دیا۔ پھر اجازت ملی، 2 چادریں لے کر آئی کہ میرے بھائی کو کفن میں اوڑھاؤں گی۔ یوں بغل میں ایک اور اجنبی صحابی تھے، خون میں لت پت نڈھال شہید پڑے ہوئے، جن کے پاس کفن کی چادر نہیں تھی۔ ایسے وقت میں احکام خداوندی کی پیروی کون کرے؟ لیکن جس کو نگاہ نبوت نے رنگ دیا وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اندازہ لگاؤ تعلیم دینے والا آمینہ کا در یتیم ہو، تعلیم لینے والا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا جان ہو، پھر کمی کس بات کی؟ استاد محمد مصطفیٰ ہو، شاگرد صحابہ کرام ہو، نصاب تعلیم قرآن آسمان سے اتر کے آیا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہو میرے محبوب تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا خود لوں گا، تیرے شاگردوں کا امتحان اگر فرشتوں سے دلواؤں گا میری بھی توہین ہے تیری بھی توہین ہے۔ اتنے اونچے اسٹوڈنٹ، اتنے پائے درجے کے، اتنے اعلیٰ درجے کے تلامیذہ، اتنے اونچے درجے کے شاگرد امتحان کوئی اور لے؟ فرمایا میں خدا امتحان لینے کے لیے آ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا میں خدا امتحان لینے کے لیے آیا۔ الہی کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میری محبت ملی، عقیدت ملی، میرا عشق ملا، میرے محبوب کی اطاعت ملی، مخلوق کی خدمت ملی۔ الہی ہمارے یہاں تو ڈگریوں کا بڑا کریز ہے، تو نے ان کو کیا ڈگری دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو یہ ڈگری دی، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا آسمان ان کے لیے، میری زمین ان کے لیے، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میرا محبوب ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے۔ اور ہو دنیا والوں، میرے نبی کے دیوانوں کی کبھی بات نہ کرنا، یہ میرے لیے میں ان کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی زبان نہ چلانا، کسی صحابی کے خلاف کبھی زبان نہ چلانا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ میرا رب کہتا ہے ساری نیکیوں کو آگ لگا دوں، جس کا امتحان خود خدا نے لیا، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا وہ کبھی بھی کسی میدان میں سنت طریقہ کو نہیں بھولتے۔ 2 چادریں لے کے کھڑی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سگے بھائی کو اڑاؤں گی اور ایک میرا جو یہ کلمہ شریک بھائی ہے اسے اڑاؤں گی۔ کل قیامت کے دن خدا یہ نہ کہے کفن لے کر آئی تھی اپنے کو اڑا کے چلی گئی۔ اب ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، بہن کا پیار تو یہ بتلاتا ہے بڑی چادر بھائی کو اڑاتی، چھوٹی چادر وہ کلمہ شریف بھائی کو اڑاتی۔ نہیں، چٹھی ڈالی، قرآن دازی کی، چھوٹی چادر امیر حمزہ کے حصے میں چلی گئی، جو بڑی چادر تھی وہ اجنبی صحابی کلمہ شریف بھائی تھا اس کے حصے میں چلی گئی۔ اطلاع ملی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ خون تھوکتے ہوئے آپ بلاش کے پاس تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہے، آپ نے فرمایا مولا دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی ہے پھر میں بھی تو راضی ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 جوانوں کی طاقت دی تھی،
4000 جوانوں کی طاقت تھی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب پیارے چچا کا یہ حال دیکھا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تاب نہ لا سکے، گش کھا کر دھڑنگ سے زمین پر گر پڑے۔ پیارے چچا کے چہرے پر نظر پڑی، ناک نہیں، ادھر ادھر نظر گمائی، دونوں آنکھیں نہیں، پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا، زبان نہیں، اور نیچے کو نظر پڑی، پیٹ پھٹا ہوا ہے، جگر اور کلیجہ نہیں، بسلا کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، گریبان نہیں پھاڑا، چہرہ نہیں نوچا، ہائے واویلا نہیں کیا، کوئی غلط لفظ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں جھولی پھیلائی، کہا مولا میرے بھائی کی قربانی قبول فرما اور اس قربانی کی دولت سے میرا بیڑا پار فرما۔ عرب کا سردار ہے، قریش خاندان کا ہے، تنگی اتنی ہے، ایک چھوٹی سی چادر ہے، چہرہ چھپاتے پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا پیارے چچا کے چہرے کو چھپا لو، پاؤں میں کھیر نامی گھاس ڈال دو۔ سید الشہداء الحمزہ، سارے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے۔ کتنا دکھ سہا، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ آج کا نوجوان بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل، مخمل کے مسلح پر سجدہ کرنے والا آج کا جوان، دین پر چلنا بہت مشکل۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ دین کون سا دین ہے؟ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود اور سٹا، حرام خوری، غیبت، چگلی، چوک پر کھڑے رہ کر نظروں کو آوارہ کرنا، لوگوں کی ماں اور بہنوں پر وحشی نظریں، کون سی بدماشی ایسی ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا؟ ایک ایک صحابی کی داستان اٹھاؤ، دین کے لیے گردن کٹوا دی، ایمان کا جان کا سودا کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ کی گلیوں میں اس نیت سے چل رہا تھا کوئی پریشان حال دکھی مظلوم ملے گا تو میں پیسوں سے خرید کر اسے اللہ کے نام کے لیے رضا کے لیے آزاد کروا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چلتے چلتے جاتے جاتے میری نظر پڑی ایک نوجوان ہے جس کو عربستان کی گرم ریت میں لٹایا ہوا ہے، قمیص نہیں، کرتا نہیں، چادر نہیں، گرم گرم ریت میں لٹا کے رکھا ہے، کم از کم 8 کافر اس کی کمر پر کود رہے۔ میں قریب جا کے دیکھا، اس مظلوم کے چہرے پر نظر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے، میرا کلیجہ پھٹنے لگا، یہ تو ابو فقیہ صحابی ہے۔ ایک بارش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حلق خشک ہے، پیاس لگی ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور کافر اس کی کمر پر چڑھ کر پسلیاں توڑ رہے۔ کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ کہا بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، روٹی کھاتا ہے ہماری، کہتا ہے محمد آخری سچا نبی ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، نبی کی نبوت کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر دجال ہے۔ یہ طرح طرح کی بکواس کیوں کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑانے کی بڑی کوشش کی لیکن ظالموں نے نہ مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رہے ہیں ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں میرے کانوں میں آئی، میں نے کہا او ظالموں نہ مارو، مجھ سے پیسہ لے لو، دولت لے لو، ارے منہ مانگے پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ ظالموں نے سودا منظور کر لیا، ابو فقیہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ دوڑے دوڑے گئے، پانی کا پیالہ لے کر آئے، ابو فقیہ کے سامنے پیش کیا۔ ابو فقیہ گرم ریت میں تجھے لٹایا گیا تھا، کئی کافروں نے وزن دیا،
زبان لٹک گئی تھی، حلق خشک ہو گیا ہوگا، لو یہ پانی پی لو۔ ابو فقیہ صحابی فرمانے لگے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے کل قیامت کے دن خدا دے گا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، نادار ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں، ارے پانی کے لیے مجھے تنگ نہ کر، پانی کے لیے مجھے مجبور نہ کر، یہ میرے عشق کے خلاف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا بات ہے، پانی کیوں نہیں پی رہا؟ ابو فقیہ فرمانے لگے جب تک شربت دیدار نہ پی لوں، میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں، میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں، اس خوبصورت چہرے کا دیدار نہ کر لوں، وہاں تک میں پانی نہیں پیوں گا۔ پہلے مجھے میرے آقا کا دیدار کراؤ، ابھی پانی پیوں گا، یہ میرے عشق کے خلاف ہے۔ پانی نہیں پیا، حلق خشک ہے، پسینہ بہ رہا ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ مجھے پہلے آقا کی خدمت میں لے جا کر ان کا دیدار کراؤ۔ اور ایک آج ہم ہیں، انہیں کبھی خیال تک نہیں آیا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوئی ہوں گی، ہم اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر حضور کی خدمت میں شفاعت کے لیے جائیں گے، حضور کی ہمارے چہرے پر نظر پڑیں گی، کہیں ہماری یہودیوں والی شکل دیکھ کر میرا نبی منہ نہ پھیر لے، کہیں عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر ہمارا نبی ہم سے منہ نہ پھیر لے، کہیں ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے، ارے خود سرکار فرمائیں گے الہی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، میرے قرآن کو تاکچوں کی زینت بنایا تھا، میرے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا، میرے قرآن کا ٹھٹھا اڑایا تھا، الہی یہ تو میرے دشمن ہیں جیسے پچھلی قوموں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ کیا حال بنے گا؟ سچا عاشق ہے، سچا عاشق کبھی حرام کھاتا ہے، سچا عاشق کبھی سود کھاتا ہے، سچا عاشق کبھی نماز چھوڑتا ہے؟ ہم سچے عاشق نہیں ہیں، صرف دعویٰ ہے، دعویٰ، نمائشی کدو ہے۔ ارے عشق دیکھنا ہو جاؤ ابو فقیہ کا عشق دیکھو۔ ہمارے ہاتھوں میں ظلم، زبان پہ گالی، پیٹ میں حرام لقمے، نیتوں میں فساد، آنکھوں میں آوارگی اور ذہن میں بدمعاشی، سارا وجود گناہوں میں لتڑا ہوا، نافرمانی بغاوت میں ڈوبا ہوا۔ صبح کو اٹھ کر کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے آئینے میں کھڑے ہو کر انگریز کی طرح داڑھی منڈواتے۔ ہر جوان، اکثر و بیشتر جوانوں کا چہرہ دیکھو بالکل صاف جیسے پلیٹ فارم نمبر 4، ایسے داڑھی منڈواتے ہیں جیسے نعوذ باللہ 70,000 نیکیاں ملتی ہو۔ یہ صرف نبی کی سنت نہیں ہے، سارے 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کرام کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسنین کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے، سارے قطب ابدالوں کی سنت ہے۔ مانگروڑ کا تو پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو شاید لوگ اس لیے داڑھی کٹواتے کہ صبح کو ناشتے میں بیٹھیں گے تو گھر والی روٹی کی پلیٹ دیتے ہوئے کہیں یہ نہ کہتے بابا جی روٹی کھا لو۔ تماشا بنا کے رکھا ہے سنتوں کا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک کوئی سنت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چاروں طرف فتنے ہوں گے، سود عروج پر ہوگا، زنا ناچ رہا ہوگا، کاروبار میں لوگ ڈنڈیاں ماریں گے، گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی، مسجدوں میں موسیقی عام۔ ایسے پرفتن دور میں کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک آدمی تھا انتقال کر گیا، اچھی سی داڑھی تھی، موت کے فرشتے منکر نکیر آئے، اور ایک نے پوچھا مر رب، تیرا رب کون ہے؟ وہ بغل والا فرشتہ بازو سے پکڑ کے کہتا ہے تو اسے پوچھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔
تو اسے پوچھ رہا ہے، دیکھتا نہیں ہے اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے. ابھی اس کی قیمت معلوم نہیں ہوگی، جب قبر میں جائیں گے تب پتا چلے گا کہ اتنا کتنا وزن ہوتا ہے. قیامت کے دن پتا چلے گا کہ سنت کا کتنا وزن ہے. کوئی ایک سنت پر عمل نہیں. میرے نبی نے فرمایا 3 گھونٹ میں پانی پیو، ٹھہر کے پیو، پیتے وقت بسم اللہ پڑھو، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو. نہیں، فریز کھول کے انگریز کی طرف باٹل لے کے کھڑے ہی شروع ہو جاتے. یورپ کے لکھ کے پڑھے ڈاکٹروں نے ایک بات پر تحقیق کی کہ پیشاب کا چھینٹا اگر برتن کو لگ جائے تو مسلمان لوگ پیغمبر کی سنت یہ بتلاتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو، برتن پاک ہو جاتا ہے. اگر برتن کو گوبر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو، برتن پاک ہو جاتا ہے. غرض ہے کہ کسی بھی قسم کی ناپاکی اگر برتن کو لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو، برتن پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنے کا حکم دیا. یورپ کے لکھے پڑھے ڈاکٹروں نے بیٹھ کر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ ہر ناپاکی کے بارے میں ان کا پیغمبر کہتا ہے 3 دفعہ دھو، برتن پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے، بدن جسم باڈی پاک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا، 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنے کا حکم پیغمبر نے کیوں دیا؟ انہوں نے کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کو 1 دفعہ دھو کر خوردبین سے دیکھا، پھر بھی برتن میں کتے کے جراثیم موجود تھے. دوسری مرتبہ دھو کے دیکھا، پھر بھی کتے کے منہ کے جراثیم باقی تھے. تیسری مرتبہ دھو کے دیکھا، پھر بھی جراثیم تھے. حتیٰ کہ 7ویں مرتبہ دھو کر کے جب انہوں نے خوردبین سے دیکھا تب جا کر کتے کے منہ کے جراثیم ختم ہوئے. 700 لکھے پڑے ڈاکٹروں نے اس تحقیق کے بعد کلمہ پڑھ لیا کہ پیغمبر کی کوئی بات حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی. کافر مانتا تھا، ہم نہیں مانتے. جتنے بزرگ اولیاء کرام ایک ایک سنت پر جان دے دی. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے خلاف یہ وارنٹ جاری تھا جہاں کہیں پکڑے جائے ان کو گرفتار کر کے سوئی پر چڑھا دیا جائے. 3 دن تک چھپتے رہے. 3 دن کے بعد لوگوں کا خیال تھا ساری زندگی اب روپوش ہو کر گزارنی پڑیں گی، ساری زندگی چھپ چھپ کے گزارنی پڑیں گی، کیونکہ ابھی وہ گھوڑا دیکھے گا، پکڑ لے گا، سولی پر چڑھا دے گا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن کے بعد عشاء کے وقت مسجد میں آئے. لوگوں نے کہا، حیرانی سے پوچھا، مولانا آپ کے خلاف تو پھانسی کا وارنٹ جاری ہوا ہے، وہ انگریز افسر دیکھے گا، گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دے گا. مولانا فرمانے لگے کہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا، غار ثور کے 3 دن کے علاوہ نبی کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ملا کہ آپ نے روپوش ہو کر چھپ چھپ کے زندگی گزاری ہو. میں بھی 3 دن تک چھپتا رہا، حضور کی سنت پر عمل ہو گیا، اب مجھے پھانسی پر چڑھا دے، مجھے سودا منظور ہے. شاہ اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ شان نبوت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آدھی زندگی ریل میں گزاری، آدھی جیل میں گزاری. بغل کے بالوں کو نوچا گیا، ناخن نوچ لیے گئے، منو ٹنوں کے حساب سے گلہ پیسنے کے لیے چکیاں دے دی. 4 بجے صبح میں وہ انگریز افسر وزٹ کے لیے نکلا، شاہ صاحب کی کوٹھڑی کے پاس سے گزر رہا ہے. عجیب منظر دیکھا، شاہ صاحب مسلح پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. اس نے حیرانی سے پوچھا، شاہ صاحب میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ کہا، ظالم تجھے کیا معلوم ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، کیسا عشق تھا حضور سے. ختم نبوت کی تحریک کے زمانے میں برف کی سیل پہ لٹایا گیا. بوڑھا آدمی ہے، برہنا کر کے برف کی سیل پہ لٹایا گیا. انگریز افسر آ کر کہتا ہے، ختم نبوت کی مشن سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ جان چلی جائیں گی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرمانے لگے، جان کا سودا کر لیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. جان جائے منظور ہے، ایمان نہیں دوں گا. اخبار مشہورہ میں سے بات ہے،
جب مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آتی تھی. ساری زندگی فاقے جھیلے، مصیبتیں جھیلی، مشقتیں اٹھائی. شادی ہوئی، پہلا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، دوسرا دن ہے گھر میں فاقہ ہے، تیسرا دن گھر میں فاقہ. اپنی گھر والی سے فرمانے لگے جب آپ کے گھر چلی جا، میری تو فاقوں سے بڑی پرانی دوستی ہے، میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے، تو تیرے باپ کے گھر چلی جا. وہ بھی بڑی اللہ والی نکلی، وہ کہنے لگی ارے او لاہوری، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، قرآن کا حافظ مل گیا، وقت کا ولی مل گیا، بڑا اللہ والا مل گیا، کتب بدال مل گیا. ارے او لاہوری، آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا کہ باپ کے گھر چلی جا. میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ قدم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، میری میت تو نکل سکتی ہے، میرے پاؤں گھر سے نہیں نکل سکتے. اور پھر تقوی ایسا تھا، پرہیزگاری ایسی تھی. مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مالٹو کی ایک ٹوکری لے کر آیا اور اندر بھجوائی. تھوڑی دیر کے بعد وہ مالٹو کی ٹوکری جوئی واپس آئی اور اندر سے یہ آرڈر بھی آیا کہ یہ مالٹے، یہ پھل ہمارے کھانے کے نہیں ہیں. پرانا مرید تھا، بڑا صدمہ لگا، رنج لگا، کڑوا لگا. دوڑتا دوڑتا مولانا لاہوری کے پاس آیا، کہا حضرت تحفہ سمجھ کر لایا تھا، منڈی سے خود خرید کے نہیں لایا، باغ سے کھل اپنے باغ سے ہاتھ سے توڑ کے لایا ہوں، گھر والوں کو بھجوایا. کہا یہ تو ہمارے کھانے کے نہیں ہے، ٹوکری واپس کر دی. مجھے بڑا صدمہ لگا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے وہ بھی تو عبید اللہ انور کی اماں ہے، جاؤ جا کے تحقیق کرو، ضرور کچھ گڑبڑی ہوگی. کہا نا جی نا، میں اپنے ہاتھ سے توڑ کے لایا ہوں، بازار سے منڈی سے خرید کے نہیں لایا. کہاں دیکھو تو صحیح. باغ میں گئے، ملازمین سے پوچھا، وہ مالک تھا مرید، اس نے ملازمین سے پوچھا، ملازمین نے بتلایا ایک دفعہ برابر والے کا پانی چوری کر کے درخت کو پلا دیا تھا. ایک دفعہ اس درخت کی آبیاری چوری کے پانی سے ہوئی تھی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اپنی بیگم سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مالٹے ہمارے کھانے کے نہیں ہیں؟ کہا میں نے اس میں سے ایک پھل اٹھایا، منہ کی طرف لے گئی، مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی. اور آج تو پتا بھی ہوگا نا کہ یہ چیز کھانے کی نہیں ہے، شوق سے کھائیں گے. حرام کھانے کی جو لت لگی ہوئی ہے، جب تک غیر کا مال پیٹ میں جائے گا نہیں وہاں تک پیٹ کی آگ نہیں بجھتی. ایسے موقعوں پر اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آتا، اور آئے گا بھی نہیں جب تک قبر میں جا کے اس کی سزا نہیں بھگتیں گے وہاں تک آئے گا بھی نہیں. ایمان نہیں ملتا موت کے وقت. سود کھانے والا مرتا ہے، رشتہ دار ہاتھ جھاڑ کے گھر نہیں پہنچتے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ایک آدمی مر رہا تھا، گھر والوں نے کہا بھائی کلمہ پڑھ، وہ رونے لگ گیا. کہا پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن کوئی چیز آتی ہے میری زبان پکڑ لیتی ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ اپنے معاشرے میں سب سے بڑا سودی خور تھا. جتنے حرام کھانے والے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب بھی موقع ہے، توبہ کر لے. کسی کی غلط چیز ہڑپ کر کے دی ہے واپس کر دے، اب بھی موقع ہے، ورنہ اللہ ایسی موت دے گا دنیا ان کی موت کا تماشا دیکھے گی. اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. سارا دین، پوری دنیا اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، اللہ کی شان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا اگر رب سے بغاوت کرے، سجدہ چھوڑ دے، رب کے نام کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دے، خدا کی قسم میرے رب کی شان میں ایک رعائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. کہاں سے لائے ایسا عشق؟ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر پانی پیش نہ کر، یہ میرے عشق کے خلاف ہے، تجھے تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا.
مجھے ایک دفعہ کالی کملی والے کا دیدار کرا جس کے خوبصورت چہرے کی رب نے قرآن میں قسم کھائی، پانی نہیں پیوں گا، حلق سے نیچے ایک بوند نہیں اتاروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے کالی کملی والے کا دیدار نہ کر لوں، زیارت نہ کر لوں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر کے حاضر ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کر تھانے جائے گا، کوئی مار کھا کر پولیس افسر کے پاس جائے گا، کوئی مار کھا کر DYSP کے پاس جائے گا، کوئی مار کھا کر رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی مار کھا کر محلے والوں کے پاس جائے گا، ہسپتال جائے گا۔ قربان جاؤ ابو فقیہ تیرے مقدر پر تو مار کھا کر کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے۔ نظر پڑی، ابو فقیہ تشریف لے آ رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیا، پوچھنے لگے ابو فقیہ میں نے سنا ہے تجھے بڑی مار پڑی ہے۔ ابو فقیہ فرمانے لگے او میرے آقا آپ کا دیدار مل گیا، میرے سارے دکھڑے چلے گئے۔ میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، کہاں نہیں پیا، کہاں کیوں نہیں پیا، کہاں اس وقت پیتا منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آئے گا۔ یوں پیالہ اٹھایا حضور نے، ابو فقیہ نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہا نہیں ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا۔ ابو فقیہ کو اپنے ہاتھ سے پلایا، پھر پوچھا ابو فقیہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگے تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے تیری نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ او میرے آقا مجھے تیرا دیدار مل گیا، مجھے تیرے چہرے کی زیارت مل گئی، میرے سارے دکھڑے چل بسے، مجھے تیرے دیدار نے تندرست کر دیا، مزہ وہ آیا، مجھے تیرا دیدار ملا، میرے سارے دکھ رخصت ہو گئے۔ عشق کی بات ہے، کاش ہمیں ایسا عشق مل جائے، عقیدت مل جائے، محبت مل جائے، سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ مل جائے، ہمارا علاقہ محلہ گھر گھر سنتوں کی مذبح گاہ بنی ہوئی ہے۔ کامیاب زندگی اسی کی ہے جس نے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، جس کی زندگی میں قرآن کا دستور ہو، جو قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ کامیابی کی ضمانت تب بنتا ہے جب سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہم ایک ایک انگ ہمارا سنتوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں ساری چیزوں سے زیادہ پیار کالی کملی والے کا نہ آ جائے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئیں گی؟ کہا ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا میرے پاس صرف معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، معمول کی عبادت ہے، لیکن ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ جب وہ صحابی جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا سن انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں سچی محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرمانے لگے یہ حدیث سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کسی حدیث کے سننے پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ایک الگ مقام تھا، ایک سٹیٹس تھا، ایک وقار تھا، اللہ نے ایک درجہ دیا تھا، ان کے دلوں میں سچا عشق تھا، جان چلی جائے منظور ہے، لیکن حضور کے خلاف، سنت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے یہ منظور نہیں ہے۔ ارے ہماری تاریخ تو ایسی دردناک تاریخ ہے، عورتوں نے قربانیاں دی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورت ذات ہے،
کلمہ پڑا، مسلمان بن گئی. مکہ سارا کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے. پکڑ کے نہیں لائے، بالوں سے گھسیٹ کر میدان میں لائے. پورا عربستان موجود ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا. آج سمیہ کو سزا دی جائے گی. کس کی سزا؟ اسلام کی سزا، توحید کی سزا، قرآن کی سزا، ختم نبوت کی سزا. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ کیوں کہتی ہے پیغمبر اللہ کا رسول ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. ابو جہل ملعون ظالم کمینہ آ کر کہنے لگا ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے، اپنے کلمے سے باز آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا. اتبا موجود ہے، اتیبہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، ابو سفیان موجود ہے، عمرو ابن ہشام موجود ہے، سارے کافر موجود ہے. کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں برچا، کسی کے ہاتھ میں تلوار. ابو جہل کہنے لگا ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. قربان جاؤں، 70 سالہ بوڑھی مائی ہے، ایمان کتنا جوان ہے. مسکراتی ہوئی سمیہ فرمانے لگی او ظالم، تجھے کیا معلوم ہے میں یہی کھڑے کھڑے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا دیکھ رہی ہوں. بری ماں، یہ ایمان اتنا جوان ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو، سمیہ کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. فقضی ما انت قاض، جو مرضی کر، میں یہی کھڑے کھڑے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا دیکھ رہی. آج تو اتنا آسان بنا دیا، کھلم کھلا سود کھانے والا مرے گا تو کہیں گے شہید، رشوت بٹورنے والا مرے گا تو کہیں گے شہید، اور اتنا کھینچیں گے جیسے اود والے حمزہ سے بھی بڑھ جائے گا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی بیٹا عمار. جی اماں. کہا جا حضور کے پاس جا. بتاؤ ایسے وقت میں سارے کافر قتل کرنے کا پروگرام بنا کر کے کھڑے، ابھی چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. ایسے وقت میں ایسی باتیں ذہن میں کہاں سے آتی ہے؟ کہا بیٹا عمار. کہا جی اماں. کہا جا دوڑتا ہوا حضور کے پاس جا، میرا آخری سلام پہنچا دے، تیرے دین توحید کے نام پہ گردن کٹوا رہی ہوں. حضرت عمار ابن یاسر جب جانے لگے پھر آواز لگائی بیٹا عمار. کہا جی اماں. کہا جا کے حضور کی خدمت میں گزارش کر دے، ایک اپیل کر دے، مجھ گنہگار کی طرف سے ایک درخواست کر دے. ان ظالموں کا ارادہ بڑا غلط ہے، چیر کو 2 ٹکڑے کرنے کا پروگرام ہے. میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی حسرت ہے، ادھر چیرتی جاؤں ادھر آپ پہاڑی سے تشریف لائے، ادھر چیرتی جاؤں ادھر آپ کا دیدار کرتی جاؤں. یہ بات صرف کہنے سننے تک محدود نہیں تھی، ادھر آپ ادھر سے پہاڑی سے تشریف لائے، ادھر ظالم ابو جہل نے برچھا مارا، ادھر سرکار کا دیدار ملا، ادھر روح قبض ہو گئی. کتنی بڑی شہادت جو نبی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. خود میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے بڑے شوق سے کہتی ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. سمیہ فرماتی ہے جس عشق میں کمر نہ ٹوٹتی ہو، جان نہ کٹتی، گردن نہ کٹتی، اس میں مزہ کیا ہے؟ آج ہمیں دکان کی قیمت کا پتہ ہے، مکان کی قیمت کا پتہ ہے، کارخانے کی قیمت کا پتہ ہے، کلمے کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں. ہر چیز کی قیمت مسلمان جانتا ہے، کلمے کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں. جاؤ کلمے کی قیمت پوچھنی ہو مدینے کی گلی میں عثمان ابن عفان سے پوچھ کے آؤ. نبی کے ایک ایک اشاروں پر 900 اونٹ چندے میں دیے. آج تو واجب قربانی ادا کرنی ہوگی، منڈی میں جائیں گے نا، سب سے ہلکا کم قیمت سستا بکرا ڈھونڈیں گے، اور سوچ عقیدت کیا ہوتی ہے کہ اسی پر بیٹھ کے کل پل صراط پار کریں گے. مسجد والے لائٹ بل کا فنڈ مانگیں گے، جیب میں سے پھٹا پرانا گھسا ہوا 10 کا نوٹ نکال کر کے دیں گے، اور امام اور مؤذن پر ایسے حکم چلائیں گے جیسے دین کے خادم نہ ہو، تمہاری دہلیز کے نوکر ہو.
کبھی وراثت کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، نماز روزے کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، سود کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، زمین کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے. بس ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے ساری رات فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے، غیبت چگلی میں وقت گزر کر دیں گے. میرا رب قرآن نے کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، میرے بندے کیا تیری حرکتوں پر تیرے کو سزا دینے کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ عزیز ذو انتقام، بدلہ لینا میں اچھی طرح جانتا ہوں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جلیل القدر صحابی ہے. 900 اونٹ جنہوں نے نبی کے ایک ایک اشارے پر چمدے میں دیے. مدینہ منورہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، عثمان ابن عفان نے خرید کر کے دیا. مسجد نبوی کی زمین عثمان ابن عفان نے خرید کر دی. آخری وقت ہے، 18 دن کا بھوکا ہے، 18 دن کا پیاسا ہے. گھر والی کو جا کر کہنے لگے میرا وہ پائجامہ نکال کر کے دے جو میں نے خرید کے رکھا تھا. گھر والی فرمانے لگی آج تک کبھی پہنا نہیں، کبھی مانگا نہیں، آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عثمان ابن عفان روتے روتے فرمانے لگے ابھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سرکار مدینہ کا خواب میں دیدار مل گیا. میرے نبی نے فرمایا او میرے بھوکے عثمان، او میرے پیاسے عثمان، آجا شام کا روزہ اکٹھا افطار کریں گے. مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے. پائجامہ اس لیے پہنوں گا، مارنے والا تلوار مارے گا، چھرا مارے گا، خنجر مارے گا، مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ادھر ادھر اچھلوں گا، ادھر ادھر کودوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی مارنے والوں میں سے کسی کی نظر میری شرمگاہ پر پڑ جائے. قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا، خون کے چھینٹے قرآن کے ورق پر جا کر کے پڑے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا. او میرے عثمان، او میرے عثمان، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا. میں دیکھ رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں میرے عثمان جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے. کس کس صحابی کی داستان سناؤ. سارے صحابہ نے دکھ اٹھائے، تب جا کر یہ دامن میں قرآن آیا، تب جا کر یہ ایمان آیا. ہمیں بچوں کو یتیم نہیں کروانا پڑا، عورتوں کو بیوہ نہیں کروانا پڑا. آنکھ کھلی دنیا میں آئے، کلمہ دامن میں تھا، قرآن دامن میں تھا. جو چیز بن محنت کی مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں اپنی قدر کرنی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کی قدر کرنی ہے. نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے. صبح صبح کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو صبح اٹھ کے میرا نام لیتے ہیں، میرے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، مجھے اتنا رحم آتا ہے، میں ان کی وجہ سے ان کی تسبیح کی لاج رکھتے ہوئے پوری دنیا پر کام کر دیتا ہوں. اب آج تو نمازیں ہماری صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، بس سارا دن موبائل انٹرنیٹ، بس اسی میں وقت گزر جاتا ہے. کون جوان ایسا ہے جو پابندی سے دھپارا پڑتا ہو؟ رمضان تک کی توفیق نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا ہے، قیامت کی گھنٹی بجنے والی ہے، موت کا جھٹکا آنے والا ہے. اس سے پہلے تم بیدار ہو جاؤ، جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. او بادشاہوں، امیروں، وزیروں، گورنروں، عورتوں، مردوں، امیروں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین میں زبردست پہنچا لائے گا.
میری بات نہیں، کسی منسٹر کی بات نہیں، کسی قافلے والے کی، گروہ والے کی، جماعت والے کی بات نہیں، میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، انسانوں کی کیا بات کرو، رب کا قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کپاس کی طرح ہوا میں اڑیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے کے راستے سے نامہ اعمال پکڑاؤں گا، آواز آئیں گے اقرا کتابک، سب کا نامہ اپنے اپنے ہاتھ میں ہوگا، ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَالْمُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، وطن بھی دوسرا تھا، ملک بھی دوسرے کا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، پتہ نہیں یہ میرا گناہ لکھنے والا میرے ساتھ کون تھا، آج تک مجھے کبھی پتہ نہ چلا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ارے وہ میرے بندے، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن میں یاد نہ کیا، لوگوں کا مال ہڑپتے ہوئے یاد نہ کیا، اپنی نظروں کو آوارہ کرتے ہوئے یاد نہ کیا، حرام کھاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، مسجد ممبر و محراب کی توہین کرتے ہوئے یاد نہ کیا، علماء کرام کی توہین کرتے ہوئے کبھی یاد نہ کیا. ارے وہ میرے بندے، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا ایک دن بھی میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اقرا کتابک، مانگرول والا خود پڑھ، خود فیصلہ کر، تو دوزخی ہے یا جنتی ہے. دیکھ میرے فرشتے نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا. ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی پانی پانی، پیاس ستائیں گی. الہی ہزاروں سال گزر گئے پانی نہیں پیا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. مشکا شریف کی روایت ہے کٹورا منہ کے پاس لے جاتے ہی چہرے کی چمڑی گر کر کٹورے میں جا پڑیں گی. الہی ہزاروں برس گزر گئے، کھانا دیکھا نہیں. اللہ کا حکم آئے گا انہیں گھاس کھلاؤ، گھاس کھاتے ہی انتڑیاں منہ کے راستے سے باہر آ جائیں گی. مشکا شریف کی حدیث ہے 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا دوزخی کا جسم پھول کر. یہ کوئی تماشا نہیں ہے. میرا قرآن 29واں پارہ اٹھاؤ، 30واں پارہ، جہنم کھول کے رکھی ہے. کہاں جا رہی ہے نسل؟ ہم کہاں بھٹک رہے؟ ہلکا سا کاروبار میں تنگی آ جائے، گھاٹا ہو جائے، رات نیند نہیں آتی، راتوں رات گزر جاتی ہے. قبر کے جھٹکے، قبر کے اندھیرے سے، موت کے جھٹکے سے کبھی نیند نہ گئی. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، تباہ کر دینے والا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب، جلا دینے والا عذاب. خدا کی قسم اس امت کے سیاہ کار لوگ جب دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، نوری فرشتے بھی روئیں گے اور کہیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ارے تم کدھر کو جا رہے ہو؟ یہ راستہ تو بڑے خطرناک جگہ کا راستہ ہے، یہ تو دوزخ کا راستہ ہے. ارے اتنا بتاتے جاؤ، جواب دیتے جاؤ. آج تک تمہارے پاس کیا قرآن نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ فرشتے پوچھیں گے نبی نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، یہ کدھر کو جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے. ذات کو مؤثر بنا، کلمے کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہمیں بھی کاندھوں کے بل اٹھا کر قبرستان میں پیوند خاک کر دیا جائے. اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کا رخ بدلے.
گانا نہ سنو، قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، یہاں حیا کا سرما لگاؤ، اپنی زبان کو گالی سے بچاؤ. میرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان، 2 ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہلکا سا تحمل برداشت نہیں ہے، تھوڑا سا دکھ پڑ جائے گالیوں کا انبار ہو جاتا ہے. اخلاق نہیں. اور کون کہتا ہے کہ ہم یہاں رہنے والے؟ نہیں نہیں، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے. یہ دار الغرور ہے، وہ دار السرور ہے. یہ دار الفتن ہے، وہ دار الامن ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے. قیام گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں. افسوس ہم نے اس کو چراگاہ بنا دیا ہے. ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہے، پتا بھی ہے موت کا ذائقہ کتنا سخت ہوتا ہے. کیلے کا ذائقہ ہمیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ ہمیں معلوم ہے، انار کا ذائقہ ہمیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ ہمیں معلوم ہے، مالٹوں کا ذائقہ ہمیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے، ہزاروں کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے. ارے او مانگرول والو، جاؤ قبرستان میں جا کے کسی مردے سے پوچھ کے آؤ موت کا ذائقہ کتنا شدید ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے آپ کا معجزہ تھا. قبر کے پاس جاتے تھے، ٹھوکر مارتے، قم باذن اللہ. مردہ قبر سے کھڑا ہو کر باتیں کرتا تھا. وہ قبیلے والے، قوم والے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پرانی قبر پر لے گئے اور کہا جا کے اسے زندہ کرو اور اس سے بات کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے. ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ، قبر پھٹی. نوجوان اٹھا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں. ارے تیرے کو یہاں پہنچے تو ہزاروں سال گزر گئے. کہا ہاں میں تو ہزاروں سال پہلے یہاں آیا ہوں. تو کہاں چل قبر کا حال تو بتا، قبر کا ماحول بتا کہ قبر کیسی ہوتی ہے. وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے قبر کا حال پوچھتے ہو، آپ مجھ سے قبر کا ماحول پوچھتے ہو، اس سے پہلے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا موت کا جھٹکا کیسا لگتا ہے؟ ہزاروں سال قبر میں پہنچنے میں ہو گئے، ابھی تک میرا منہ کڑوا ہے. پتا نہیں میرا تمہارا آخری وقت کون سا ہے. یہ تو پردے غیب میں صرف میرا خدا جانتا ہے. 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے. جیسی زندگی گزریں گی ویسی موت آئیں گی، جیسی موت آئیں گی ویسا ہی باس بادل موت یعنی ویسے ہی اٹھایا جائے گا. اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، صحابہ کی قربانیوں کو تاکچوں کی زینت، کتب خانوں کی زینت نہ بناؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ. جس راہ پر آج کی نسل چل پڑی ہے وہ راہیں چھوڑ دو، اس میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے. کامیابی چاہتے ہو، اگر سرخروئی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، سرتابی چاہتے ہو، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، قرآن کو بس اپنے سینے میں بساؤ، گھروں میں بساؤ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، کسی کو گالی نہ دو، اپنے وجود کو سراپا رحمت بناؤ، زحمت نہ بناؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. یہی بات میں کہنے کے لیے آیا تھا. اخلاق اپناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ مکمل طریقوں سنتوں کے ساتھ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کے ساتھ قرآن کے دستور کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق اہتمام پیدا فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کہ ہوئے نہ ہو تو ایک نعت سناؤں. کوئی بولتا ہی نہیں، جیسے تقریر تو آپ لوگوں نے کی ہو. یہ 1.25 گھنٹے سے بولتا ہوں لیکن میرے سے زیادہ تو آپ تھکے ہوئے لگتے. ارے سناؤں؟ ابھی بھی کہاں بولتے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو.
آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آرزوئے مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہے. اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں، اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں، اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے. جب درے خلد پر پہنچے حضرت آ کے حور یوں بولی ادب سے. جب درے خلد پر پہنچے حضرت آ کے حور یوں بولی ادب سے. جب درے خلد پر پہنچے حضرت، جب درے خلد پر پہنچے حضرت آ کے حور یوں بولی ادب سے. بے تکلف چلے آؤ آقا، بے تکلف چلے آؤ آقا، بے تکلف چلے آؤ آقا. آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے. بے تکلف چلے آؤ آقا، آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے. جب چلے عرش سے شاہ والا غوث الفت سے حق میں پکارا. جب چلے عرش سے شاہ والا غوث الفت سے حق نے پکارا. جب چلے عرش سے شاہ والا، جب چلے عرش سے شاہ والا غوث الفت سے حق نے پکارا. ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد. ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. ٹھہرو ٹھہرو ابھی یا محمد، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. حق نے فرمایا محبوب میرے آرزو جو بھی ہو مانگ لیجئے. حق نے فرمایا محبوب میرے، حق نے فرمایا محبوب میرے آرزو جو بھی ہو مانگ لیجئے. دونوں عالم میں تم سے زیادہ، دونوں عالم میں تم سے زیادہ کوئی بھی میرا پیارا نہیں ہے. دونوں عالم میں تم سے زیادہ کوئی بھی میرا پیارا نہیں ہے. ہمارا نبی نے ہمیں فرش پہ بھولا نہ عرش پہ بھولا. مانگا تو کیا مانگا؟ آپ بولے مجھے غم ہے اس کا،
بخش دو میری امت کو مولا. آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، آپ بولے مجھے غم ہے اس کا، بخش دو میری امت کو مولا. حق نے فرمایا امت بھی بخشی، حق نے فرمایا امت بھی بخشی. غم تمہارا گوارا نہیں ہے، حق نے فرمایا امت بھی بخشی. غم تمہارا گوارا نہیں ہے سبھی کو یہی بس تمنا. جیتے جی دیکھ لو میں مدینہ، ہے سبھی کو یہی بس تمنا، ہے سبھی کو یہی بس تمنا. جیتے جی دیکھ لو میں مدینہ. اب تو آقا بلا لو کہ کوئی، اب تو آقا بلا لو کہ کوئی. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو آقا بلا لو کہ کوئی. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آرزوئے مدینہ ہے دل میں، اور کوئی تمنا نہیں ہے. اس میں جنت کا جلوہ ہے لوگوں، اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے. جیٹھوا مریم بہن بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا. درود شریف. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم پاپی ہے، مجرم ہے. رات کے اندھیریوں میں، اللہ دن کے اجالوں میں، اللہ جانتے تھے کہ یہ کرنے سے تو نے منع کیا ہے، اللہ پھر بھی کرتے رہے. یا اللہ ساری زندگی بغاوت نافرمانی میں گزر گئی. یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما. یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما. جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا، یا اللہ خصوصاً عزیزم حفیظ حنیف صاحب، یا اللہ جیٹھوا، یا اللہ اس کے علم میں خوب برکت عطا فرما. بار بار اس کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ اس کے اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جتنے نوجوان نے اس پروگرام کو منعقد کروانے میں حصہ لیا ہے، یا اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان کا کفیل بن جا، معین و مددگار بن جا. اس مجمع میں جتنے لوگ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بیمار ہے، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما. اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، یا اللہ پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ جو جیلوں میں یا اللہ محبوس ہے، یا اللہ جلد از جلد اللہ رہائی کے فیصلے فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہے، یا اللہ قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. جو جوان شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ جو رشتے ڈھونڈ رہے، اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہے، یا اللہ جن کے پاس نعمت اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے، اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما. یا اللہ جو علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو علم کا بھانگ پن عطا فرما. اشاعت دین کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، یا اللہ ان کو قبول فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں،
یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، موت سے پہلے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو فراموش کر دیا، یا اللہ تیرے نبی کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، یا اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ سہار، یا اللہ کامیابی کی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ یا اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما، قرآن کا عشق نصیب فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، حضور کی سنت و طریقوں پر چلنے ہے اللہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کاندھوں کے بل اٹھا کر یا اللہ قبرستان میں پیوند خاک کر دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دے، یا اللہ توبہ کا غسل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قبل اس کے کہ تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پردے کی آڑ میں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہے، خواتین تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کی قسمت کو بلند فرما، یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، پردے کا زیور عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، یاد رہے آج کے شاندار بیان کی آپ سی ڈی کیسٹ لینا چاہتے ہو یا پھر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرانا چاہتے ہو تو ہمارا پتہ یاد رکھیے، الفلاح آڈیو سینٹر، چار بازار، مسجد کریمی کے پاس مانگرول۔ موبائل نمبر 9904582704